Welcome to my channel Sach Baat Official. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دوبارہ سے حاضری ہوئی ہے۔ آج ہمارے مفتی صاحب سے ونے بھائی کا سوال یہ ہے کہ نراکار کو ہم کیسے اپنائیں، اور اگر اپنائیں اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں، اس کا سامنے کوئی ایکشن نہیں، سامنے کیسے اس کو دل میں تسلی کریں، تصور کریں کہ کوئی سامنے ہے جس سے مانگا جائے، یا کوئی مورتی نہیں کہ جس کی مورتی پوجا کی جائے اور اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ توحید کے اوپر بہرحال سوال کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت گویا کہ وہ اس کو دکھ نہیں رہی، دکھے تو اس کو سمجھے، اس کو احساس کرے۔ اس کے اوپر حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کو امیجن کیا جائے اور دل میں تصور کر کے عبادت کی جائے؟ لہذا مکمل جو گفتگو چل رہی آپ جا کے پوری کلپ پہ دیکھیں۔ میرا ایک سوال تھا، میں توحید بھائی کے چینل پہ بھی گیا تھا تو مجھے ملا نہیں پورا اس سے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ نیراکار جو ہے، اللہ ہیں جو ہیں، تو ان کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ نیراکار کی تو پوجا کر ہی نہیں سکتے، یا اس کی ایون عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو ہے شبدوں کے دائرے میں۔ ہاں جی، ہم تو کرتے نہیں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب اس کو تو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا وہ کوئی آکار نہیں ہے اس کا، تو ایک عبادت کرنے کے لیے بھی تو ایٹ لیسٹ جو ہے ہمیں شبد بولنے پڑیں گے یا پھر اس کو امیجن کرنا پڑے گا۔ مطلب نیراکار تو اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو مطلب ہم عبادت کیسے کرنے کے لیے کس نے کہا کہ عبادت کرنے کے لیے اس کو امیجن کرنا چاہیے؟ ہم تو بغیر اس کو امیجن کیے، امیجن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی کوئی مورت یا اس کی کوئی تصویر اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور پھر اس کی طرف دھیان لگاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، پوجا اور عبادت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں، لیکن دونوں ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادت ایک یعنی ایک سمجھ لیں کہ براڈر ٹرم ہے اور پوجا کے مقابلے میں۔ پوجا کچھ ریچولز کا، رائٹس کا نام ہے، جبکہ عبادت ایک براڈر ٹرم ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑے چھوٹوں کے ساتھ، یعنی جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے بڑے چھوٹوں کے ساتھ، یعنی جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر ہپوکریسی سے دور بھاگتا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ پورے کی ساری چیزیں عبادت میں ہیں۔ ہاں، عبادت میں یہ بھی ہے کہ وہ نماز پڑھے جیسا کہ مسلمان پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دے۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے کیا کسی کا دھیان کہیں لگانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، زکوٰۃ اس لیے دی جا رہی ہے چونکہ کریٹر نے ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ دیں، یہ عبادت ہو گئی۔ روزہ رکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دن رات بیٹھ کر صبح سے لے کر رات تک کے دھیان لگائے رکھیں اور امیجنیشن کرتے رہیں خدا کی، نہیں۔ آپ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے میں کہیں دھیان لگانے کی اور امیجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز اب دے کر نماز رہ گئی، اس لیے میں سب سے آخر میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ نماز میں یعنی ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہم نماز میں وہ الفاظ پڑھتے ہیں جن الفاظ کو خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ ہم ان الفاظ کے اوپر دھیان لگاتے ہیں تاکہ ان الفاظ کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں اتاریں، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور اس طریقے سے ہم فوکس رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ مطلب مفتی صاحب کی اپلائی جو بھی چیزیں ہیں مطلب اسلام میں، ان کو اپلائی کرنا مطلب اپنی نجی زندگی میں، وہی عبادت ہے آپ کے حساب سے؟ وہی عبادت ہے۔ اوکے، مجھے تو تھوڑا سا اس میں یہی پوچھنا تھا، کیونکہ مجھے جیسے ہمارے سناتن دھرم میں ہوتا ہے نا کہ ہم دھیان لگاتے ہیں اور مطلب ایک اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، ہم اچھا کام کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ اب ہماری دھیان لگانے کو بھی میں بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں مراقبہ، ٹھیک ہے، دھیان لگانے کو۔ لیکن مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ یہ ہے کہ ایک آدمی دن کے کسی بھی حصے میں یا رات کو سونے سے پہلے وہ خاموشی سے بیٹھے اور اپنی پوری دن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچے کہ میں نے کیا اچھا کیا اور کیا غلط کیا۔ جو کام اچھے کیے ان پر خدا کا شکر ادا کرے، اور جو کام برے کیے ان پر خدا سے توبہ مانگے، معافی مانگے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ مراقبہ ہے۔
روزانہ یہ کام کرے گا تو 4-5 دن کے بعد جتنی بری عادتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی یا ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو دھیان لگانا یا مراقبے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس ان امیجنیبل کو امیجن کرنے بیٹھ جائیں. obviously بات ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے. جی جی نہیں، ہمارے جو سناتن دھرم میں نا وہ ایک الگ مطلب بتایا گیا ہے اس کا دھیان کا جو ہے نا پروسیس جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا یا پھر اچھا, مطلب اس آپ کو دھیان جو لگاتے ہیں ہاں مطلب تو آپ تھوڑا اس کا ہاں پروسیس بتائیں کہ آپ کیسے دھیان لگاتے ہیں. دیکھیے پروسیس وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، جیسے کہ پریکٹس بولتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، تو وہ پریکٹس سے ہوگا کہ مطلب جیسے ہم اس کو، جیسے آپ میں اسلام میں بولتے ہیں کہ روحانیت کو ہم احساس کر سکتے ہیں، مطلب اس کو لفظوں میں نہیں بتا سکتے. تو ایسے ہی یہ پروسیس ہوتا ہے اندرونی اسپریچول جو ہے وہ اندرونی پروسیس ہے، وہ ایک دن میں نہیں آتا. ہمارا نام جب کا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک نام سے شروعات ہوتی ہے لیکن وہ نیراکار ہے دھیرے دھیرے کر کے، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے یا کیسے اس کو فیل کرنا ہے، اور اس کا کیا مطلب آنند آتا ہے اس کو جو ہم اس کی وہ کرتے ہیں. تو ہم دھیرے دھیرے اس ابھی کو تو آپ نے آگے کہا کہ نراکار کا دھیان نہیں لگایا جا سکتا. نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو نیراکار مطلب ہمارے میں یہ ہے کہ ہم جیسے نیراکار کو تو مانتے ہیں لیکن نیراکار تک پہنچنے کے لیے انسان ابھی اتنا کیپیبل نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ ایک پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک نام سے شروع ہوتی ہے. چاہے وہ نام آپ کسی کو بھی مانتے ہو، اس نام سے شروع ہوتی ہے. وہ نام آپ ڈیلی آپ اس کا وہ کرتے ہیں، جاپ کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کو اس کی مٹھاس، اس کی جو فیلنگ آتی ہے، جو اس کا احساس آتا ہے جس کو آپ روحانیت بولتے ہو، ویسے ہی ہمارے اندر ایک ہوتا ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا شبدوں میں میں شبدوں میں کلیریفیکیشن کے لیے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا فار مائی اون نالج. جب آپ یہ دھیان لگانا شروع کرتے ہیں، کوئی نام آپ جپتے ہیں، تو کیا اس نام کے ساتھ، جب آپ نام بار بار بول رہے ہیں، اس نام کے ساتھ کوئی امیج آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ سر شروع میں تو دیکھیے آتی ہے، شروع میں جیسے کہ اگر ہمارے اس میں گرو کو جو ہے نا سب سے اتم مطلب اوپر درجہ دیا گیا ہے بھگوان سے بھی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور گرو نے ہمیں جو ہے وہ بتایا، تو ہمیں دھیان آتا ہے، جس کو بھی ہم مانتے ہیں پہلے اس کا دھیان آتا ہے، پھر دھیرے جب ہم اس کو احساس ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا روزانہ زندگی میں جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اپنے اندر سے ہی ایک جو آتی ہے نا احساس آتا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے. مطلب کہ آپ اس میں مطلب کیسے بتاؤں میں آپ کو، شبدوں میں نہیں بیان کر سکتا. جیسے ایک گونگا جو ہے نا گڑ کھا کے اس کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا مٹھاس کیسی ہے، تو میں بھی وہ اس کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہ جس کو آپ دھیان کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی مراقبہ کہا. جو مراقبہ کا میں نے بتایا یہ بالکل ابتدائی سٹیج ہے. آپ نے جیسے کہا کہ بھائی ہم کوئی لفظ بار بار دہراتے ہیں، اس پرمیشور کا نام بار بار دہراتے ہیں. ہم جب خدا کی جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم بھی جو اس کا ابتدائی بالکل جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ نام اس طریقے سے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب آپ جو فوکس کر رہے ہیں نا وہ اس لا الہ الا اللہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور کوئی بھی آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی ایک سینٹنس کے اوپر کہ جس سینٹنس سے آپ کو لگاؤ ہے، obviously بات ہے وہ ریلیجیس سینٹنس ہوگا، جب آپ اس کو بار بار کہیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن سے پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن 5 سے 10 سیکنڈ آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. اس فوکس کو بڑھانا ہے. 5 سے 10 سیکنڈ سے 15 سیکنڈ پہ لانا ہے، 20 سیکنڈ پہ لانا ہے، 1 منٹ پر لانا ہے، اس کے بعد اس کو بڑھاتے جانا ہے. اور obviously بات ہے کہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئے گا کہ تصور کریں کہ آپ لا الہ الا اللہ کے اوپر فوکس اس طرح کر رہے ہیں کہ کہیں اور دھیان نہیں گیا، اور 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ گزر گئے. اب یہ جو ٹیسٹ ہے، اس کو حدیث میں بولا جاتا ہے حلاوت، سویٹنس. یہ جو سویٹنس ہے یہ صرف وہ بتا سکتا ہے یا وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جو یہاں تک پہنچا ہے. اس کو کوئی کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتا اس پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں. جیسے آپ نے کہا کہ گونگا ہے کہ اس نے گڑ کھا لیا، وہ کیسے بتائے گا کہ یہ کتنا اچھا ہے؟ تو کچھ چیزیں مذہبوں میں شیئرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں اور آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک
انسان پہلے دن سے خدا کا نام لے کر خدا کی طرف دھیان لگانا شروع کر سکتا ہے بغیر خدا کی امیج لائے ہوئے، اس سینٹنس کے ذریعے کہ جو سینٹنس سب سے زیادہ مقدس ہے، مثلا لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ سیکریڈ اینڈ ہولی سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ایک انسان اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ دھیان لگا رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، رائٹ؟ آپ کے یہاں آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ نہیں گرو سب سے اوپر ہے، ہم گرو سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ 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 ترقی کرتے ہوئے ہم نراکار تک پہنچتے ہیں۔ اس سفر میں ہو سکتا ہے کہ بندہ کبھی نراکار تک نہ پہنچے، جبکہ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ نراکار تک آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں، بس اب دھیان کو انکریز کرنا ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کی بات تو میں ایگری کر رہا ہوں، بٹ ایک انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا سہارا ڈھونڈتا ہے ہمیشہ نا، جو ایک انسان جو ہے نا مطلب جو آج کی ڈیٹ میں انسان ہے اس کو کسی نہ کسی چیز کا سہارا چاہیے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شروعات میں اگر اس کو مل بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات کی وہ شروعات کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے اگر اس کی اندر کی اچھا شکتی اور زیادہ دृڑھ ہو اور وہ بہت زیادہ مطلب اس میں پکا ہو تو کر سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب ٹھیک ہے، آپ کی بھی اس میں یہ صحیح بات بولی گئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا آپ نے بتایا، تو اس کے لیے دھنیہ واد، اچھا لگا مفتی صاحب آپ سے بات کر کے۔ چلیں جی، تھینک یو۔